السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أيها الإخوة والمشاهدون الكرام؟ أرجو أنتم بخير وعافية موفورتين. اليوم أريد أن أترجم بعض الاقتباس من بعث العربي الإسلامي. البعث الإسلامي العربي هي مجلة إسلامية شهرية تصدر من دار العلوم ندوة العلماء لكنو. نعم، وهي مجلة تصدر وتحتل المكانة العالية والصدارة بين المجلات الأخرى. دوستو، ہم البعث الاسلامی کا ایک مضمون جو ہے یا اقتباس ترجمہ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ کرنے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں عام طور پر اسلامی مضامین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ مجلہ کہانی کے اعتبار سے زیادہ یہ ضخیم اور زیادہ بڑا ہے الرائد سے، لیکن الرائد کی جو عربی ہے اس کے جو مقصد ہے وہ زیادہ مفید ہے طالب علم کے لیے. ٹھیک ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں، اس کی بھی عربی پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ہر طرح کی عربی پڑھنے کا موقع ملے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں. الاسلام مستهدف لحركات العبادة العالمیہ. ٹھیک ہے، دیکھیں، مستهدف مانے ٹارگیٹ، جس کو ٹارگیٹ بنایا گیا، یعنی وہی ٹارگیٹ. استہدف مانے ٹارگیٹ بنانا، نشانہ بنانا. تو الاسلام مستہدف مانے اسلام کیا ہے؟ ٹارگیٹ. ٹھیک ہے، وہ نشانہ ہے. کس کا؟ لحرکات العبادہ العالمیہ. عبادہ کہتے ہیں برباد کرنا، تباہی. ٹھیک ہے، قتل بھی آتا ہے لیکن عام طور پر عبادہ کا مطلب ہوتا ہے برباد کرنا. لحرکت، الحرکت جمع حرکت، اس کا مطلب ہوتا ہے تحریک. ٹھیک ہے، موومنٹ. تو بربادی کے عالمی تحریکوں کا کیا ہے؟ یہ نشانہ ہے، ٹارگیٹ ہے اسلام. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھتے ہیں. دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں سے کرتے ہیں سعادتی و اخوانی. ٹھیک ہے، سعادتی مانے وہی سر، مطلب جناب. ٹھیک ہے، و اخوانی مانے بھائی. کہتے ہیں یعلم المطلع علی تاریخ الاسلام والمسلمین. ٹھیک ہے، یعلم مانے جاننا، المطلع اس کا فاعل ہے. تو اللہ تاریخ، اطلاع علی مانے مطلع ہونا، واقف ہونا، جاننا. ٹھیک ہے، تو اسلام کی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ پر مطلع ہونے والا، اطلاع رکھنے والا جانتا ہے. بل علی تاریخ العالم، بلکہ دنیا کی تاریخ پر اطلاع رکھنے والا جانتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی تاریخ کو جاننے والا جانتا ہے. ان المسلمین، کے مسلمان، و بالاصح، اور صحیح لفظوں میں، الامت المسلمہ اسلامیہ والدین الاسلامی استہدفت لحرکات العبادہ. ٹھیک ہے، و بالاصح مانے بلکہ صحیح تعبیر میں یہ بات ہے کہ الامت الاسلامیہ، امت مسلمہ، والدین الاسلامی، اور مذہب اسلام، استہدفت، اسے نشانہ بنایا گیا، لحرکات العبادہ، تحریک بربادی کا. ٹھیک ہے، تحریک بربادی کا نشانہ بنایا گیا، یعنی بہت ساری تحریکیں چلی برباد کرنے والی تحریک ہے. اور یہ کس کو برباد کرنا چاہ رہی تھی؟ یہ اسلام کو، امت اور مسلمانوں کو. اس کے بعد ہے ومحاولۃ القضاء. ٹھیک ہے، اور کوششیں کی گئی کس کی؟ ختم کرنے کی، علی کیان الاسلامی، اسلامی اسٹرکچر کو، مستقبلی، اور اس کے مستقبل کو. ٹھیک ہے، محاولۃ مانے حاولہ مانے کوشش کرنا، اور قضاء علی کا مطلب ہوتا ہے خاتمہ کرنا، ختم کرنا. ٹھیک ہے، اور کوشش کی گئی. ٹھیک ہے،
اسلامی اسٹرکچر کو ختم کرنے کی اور اس کے مستقبل کو ختم کرنے کی. ولیکن کان ذالک بشکل عام عن طریق الہجمات العسکریہ، لیکن وہ جو ہے تھا عام طور پر اس کے فوجی حملوں کے ذریعے. ٹھیک ہے، فوجی حملوں کے ذریعے، یعنی بہت ساری تحریکیں اٹھی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف اور عام طور پر ختم کرنا چاہ رہی تھی. کس طریقے سے؟ فوجی حملہ کر کے، طاقت سے. والزحف العسکری، اور فوجی حملہ کے ذریعے. وَكَانَ مِنْ أَشَدِّهَا الْهُجُومُ التَّتَارِي الَّذِي كَانَ يَهْدَفُ إِلَى قَطْعِ دَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْقَضَاءِ عَلَى دُوَلِهِمْ وَحُكُومَاتِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ الْعَسْكَرِيَّةِ. یہاں تک. وَكَانَ مِنْ أَشَدِّهَا، اور ان میں سب سے زیادہ سخت، ٹھیک ہے، یعنی فوجی حملوں میں سے سب سے زیادہ سخت کیا تھا؟ الہجوم التتاری، تاتاری حملہ تھا. الذی کان یہدف الی قطع دابر المسلمین، جس کا مقصد تھا مسلمانوں کی جڑ کو کاٹنا. والقضاء علی دولہم، اور ان کے ممالک کو ختم کرنا. وحکوماتہم، اور مسلمانوں کی حکومت کو ختم کرنا. وقوتہم العسکریہ، ان کی فوجی طاقت کو ختم کرنا. ٹھیک ہے، یعنی مسلمان پر بہت سارے حملے ہوئے، اس میں سے سب سے زیادہ بھیانک تباہ کن حملہ تاتاری کا حملہ تھا. ٹھیک ہے، ہائے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، کعبہ کو مل گئے پاسبا صنم کھانے سے. ٹھیک ہے، یہ شعر علامہ اقبال نے انہی قوم کے متعلق کہا ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ کیا ہے، سب مسلمانوں عراق پر حملہ کیا اور اس کو تاہو بالا کر دیا، برباد کر دیا. لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالی اور یہ خود مسلمان ہو گئے. ان کو کوئی ہرا نہیں پایا مسلمان، لیکن مسلمان کے جو داعی ہے وہ ان کے اندر اسلام پھیلا دیا اور خود یہ لوگ مسلمان ہو گئے. آگے دیکھیں. وَكَانَتْ غَارَةً شَعْوَا، اور وہ اندھا دھند حملہ تھا. ٹھیک ہے، اندھا دھند مطلب ایسا حملہ جو کچھ تمیز نہ ہو. ٹھیک ہے. قطع الرجاء والعمل فی احباط هذه الجهود المدمرہ، وہ ایسا اندھا دھند حملہ تھا مطلب کہ امید کو جو ہے وہ ختم کر دیا تھا. فی احباط هذه الجهود المدمرہ، اس تباہ کن کوشش کو روکنے میں جو امید ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا تھا. مطلب ایسا حملہ تھا کہ امید ہی نہیں تھی کہ اس کو روکا جا سکے. الحروب المستعصلہ، ٹھیک ہے، مستعصلہ، اور برباد کرنے والی، جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والی جنگوں کو روکنے کی امید کاٹ دیا تھا، ختم کر دیا تھا. حتیٰ کان من الامثال السائرہ، یہاں تک کہ ایک ضرب المثال بن گیا تھا. ضرب المثال بن گیا تھا. کیا؟ اذا قیل لک ان التتار انہزموا فلا تصدق، جب تم سے کہا جائے کہ تاتار قوم جو ہے وہ شکست کھا گئے، ہار گئے، فلا تصدق، تو اس کی بات کی تصدیق مت کرو. مطلب اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے مسلمان جو گورنمنٹس تھی اس زمانے میں، وہ اتنے خوفزدہ اور مایوس ہو چکی تھی کہ اس کو ہرانا کیا ہو گیا تھا، ایک طرح سے ناممکن، عدم امپوسیبل سمجھ رہے تھے کہ تاتاری کا حملہ امپوسیبل ہے. جیسے آج کے دور میں لوگ سوچتے ہیں، خاص طور سے مسلم ممالک سوچتے ہیں کہ امریکہ کو ہرانا کیا ہے، ناممکن امر ہے. ٹھیک ہے، اسرائیل کو ہرانا ناممکن امر ہے. لیکن ایسا وقت آئے گا اللہ کا کہ سب کے سب ایک دن کیا ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے اور کوئی دوسری طاقت کھڑی ہوگی. اچھا، فلا تصدق، تو اس کی تصدیق مت کرو. آگے دیکھیے. وَكَانَ يَلِيهِ فِي الْخَطَرِ وَالْعُنْفِ الْهُجُومُ الصَّلِيبِي، اور اسی کے پاس یعنی خطرہ میں اور تشدد میں آتا ہے. یلی ہے مانا پاس ہونا، جیسے الجواب التالی، ٹھیک ہے، آنے والا
جواب جو پاس ہوتا ہے، تو وکانا یلی ہے فی الخطر والعنف، اور اسی کے پاس آتا ہے خطرے اور تشدد میں کون؟ صلیبی حملہ، صلیبی حملہ آتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ سَابِقًا عَلَى الْهُجُومِ التَّتَارِ زَمَانًا، گرچہ وہ پہلے ہے تاتاری حملہ سے پہلے زمانے کے اعتبار سے، الذی اشترکت فی ہے، جس میں شرکت کیا الدول الاوروبیہ، یورپی ممالک، والقیادات العسکریہ، فوجی کیا کہتے ہیں لیڈرشپ، الدوافع الدینیہ، اور مذہبی اسباب، اور سیاسی اسباب، ٹھیک ہے۔ یعنی تاتاریوں کا صلیبی بھی حملہ ہوا تھا۔ صلیبی کون ہے؟ پورا یورپ جو ہے اٹھ کے آ گیا تھا، سارے لوگ کس لیے آئے تھے؟ ایک طرح سے مسلمانوں کے ملک کو غصب کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اور جو مقدس اچھی جگہ ہے اس پر قبضہ کرنے کے لیے، خاص طور سے فلسطین وغیرہ۔ اچھا، وَكَانَ مِنْ أَهْدَافِهَا، اور اس کے مقاصد میں سے کیا تھا؟ الاستیلاء علی المقدسات الاسلامیہ، اسلامی مقدسات پر کیا کرنا؟ یہ قبضہ کرنا۔ استیلاء علی معنی چھا جانا، قبضہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اسلامی مقدسات پر ان کے مقاصد میں تھا اسلامی مقدسات پر قبضہ کرنا، والمراکز الدینیہ الرئیسیہ، اور اصل دینی مراکز یا سینٹرز پر قبضہ کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے مان لیجئے کیا ہو گئے، بیت المقدس ہو گیا، ٹھیک ہے، اور کعبہ وغیرہ ہو گیا، اور بہت سارے۔ ولیکن من الحقائق التاریخیہ الخارقہ للعادہ والبعیدہ عن القیاس والتقدیر السابق، ولیکن من الحقائق التاریخیہ، لیکن یہ تاریخی حقائق ہیں جو خارق للعادت ہے، خارق العادہ تاریخی حقائق یہ تھا، والبعیدہ عن القیاس، اور قیاس سے دور اور پہلے ہی اندازہ لگانے سے پرے تاریخی حقائق یہ تھا، ٹھیک ہے۔ ان کلتا الغارتین الرہیبتین فشلتا فی تحقیق غایاتہما، کہ دونوں بھیانک یا خوفناک طاقتیں ناکام ہو گئی اپنے مقصد کو مکمل کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تحقیق مانے تکمیل، پورا کرنے میں۔ وذالک لنصر اللہ للمسلمین، اور یہ کیوں ہوا؟ یہ ہوا اللہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی وجہ سے، وتہیئت اسبابہ، اور اس کے اسباب فراہم کرنے کی وجہ سے، اپنے توفیق سے، کیا اسباب فراہم کرنے کی وجہ سے؟ اور اس کے اسباب فراہم کرنے کی وجہ سے، لاجتماع کلمۃ الدعاة الربانیین المخلصین، مخلص اللہ والے داعیوں کے کلمہ کو، دعوت کو جمع کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ الذین اخضعوا التتار، جنہوں نے تاتاریوں کو جھکا دیا، رغبتاً دلچسپی لیتے ہوئے، لا رہبتاً نہ کہ خوف کی وجہ سے، للدخول فی الاسلام، کس لیے جھکا دیا؟ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سب جو ہوا، ناکام جو ہوا، وہ کس لیے؟ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور انہوں نے اسباب کیا فراہم کیا، کس کے لیے؟ تاکہ داعی لوگوں کا کلمہ بات جمع ہو جائے، جنہوں نے جھکایا تاتاریوں کو رغبت کے لیے جھکایا، ٹھیک ہے، نہ کہ خوف کی وجہ سے، للدخول فی الاسلام، اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ یعنی تاتاری قوم نے عراق، بغداد سب کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کو ہرانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن مسلمان داعی اٹھے اور ان کے اندر اسلام کی دعوت دی، پھر وہ لوگ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہی کہہ رہے کہ ان کو جھکا دیا۔ فاسلمت تتار عن بکرۃ ابیہم، تو تاتاری قوم جو ہے پورے کے پورے مسلمان ہو گئی، ٹھیک ہے، سب مسلمان ہو گئے۔ ووفقوا لانشاء حکومات اسلامیۃ قویۃ واسعہ، اور انہیں توفیق ملی وسیع اور پاورفل اسلامی حکومتیں قائم کرنے کی، واحتضان الحضارۃ الاسلامیہ، اور اسلامی تہذیب کو اپنانے کی،
توفیق ملی، ٹھیک ہے، احتضن مانے گود میں لینا، ٹھیک ہے، والعلومی کہاں ہے، والعلوم دوسرے والعلوم الدینیہ، اور دینی علوم کو اپنانے کی توفیق ملی، والسیرت الاسلامیہ، اور اسلامی سیرت کو اپنانے کی توفیق ملی، واما ما یتصل بالہجوم الصلیبی، جہاں تک اس چیز کی بات ہے جو صلیبی حملہ سے تعلق رکھتا ہے، فَكَانَ مِن لطف اللہ تعالیٰ نصرہ للاسلام، تو اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم یہ تھا اور ان کا مسلمان اسلام کے لیے مدد یہ تھا، ان قیض لاخفاق هذه الغارة ومرامیها وجهودها المالک الصالح المجاہد صلاح الدین الایوبی، کہ دیکھیں اور صلیبی حملوں سے جو متعلق ہے وہ یہ تھا کہ فَكَانَ مِن لطف اللہ، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم میں سے یہ تھا، اور مسلمانوں کو ان کی اسلام کے لیے مدد کرنا یہ تھا کہ ان قیضا، کہ انہوں نے دے دیا، قیضا مانے آتا دینا، منحا، کہ انہوں نے دے دیا، لاخفاق هذه الغارة، اس حملے کو ناکام بنانے کے لیے، ومرامیها، اور اس سے مقصد کو ناکام بنانے کے لیے، وجہودها، اور ان کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے کیا دیا، الملک الصالح المجاہد، مطلب صالح بادشاہ، ٹھیک ہے، صالح مجاہد بادشاہ دے دیا، صالح مجاہد بادشاہ کون، سلطان صلاح الدین ایوبی، صالح مجاہد بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دے دیا، یہ اللہ کا کرم ہوا، وما حدیث حلیمہ بسر، اور حلیمہ کی بات کوئی راز نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کوئی محاورہ ہے کہ مطلب ایوب علیہ السلام کی جو اسٹوری ہے، کہانی ہے، یہ کوئی راز نہیں ہے، تاریخ میں سب کو پتہ ہے کہ صلیبی لوگ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے اور قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے، کہاں پہ، فلسطین پر، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو شکست فاش دی اور سب کو واپس بھیج دیا۔ تو چلیے آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کچھ ہٹ کے کرنا چاہ رہے تھے تو دیکھیں کہ نہیں، الباس الاسلام کا ایک بھی مضمون کا ترجمہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، اس کی تعبیرات کیسی ہوتی ہیں، تو ہم نے ایک مضمون کا یا یوں کہیے مضمون کے ایک حصے کا ترجمہ کیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کا نمونہ مل سکے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مع السلامہ، الی اللقاء۔